بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصہ ہمارا جو ہے وہ وقفہ رہا کلاسز کا، کچھ مصروفیات کی وجہ سے، کچھ رمضانوں کی ترتیبات تھی، اسی طریقے سے عید کے بعد کچھ دیگر مصروفیات کی وجہ سے کلاسز کچھ مؤخر رہی۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ سے سلسلہ جوڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہم دلائل پڑھ رہے تھے۔ دلیل انتظام جسے ہم ڈیزائن آرگومنٹ کہتے ہیں، اس پہ کافی تفصیلات سے ہم نے اس دلیل کو سمجھ بھی لیا تھا۔ اسی طریقے سے اس دلیل پہ وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات اور اسی طریقے سے فائن ٹیوننگ پہ ہونے والے اعتراضات کو ہم نے کچھ دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد پھر دلیل امتناع تسلسل، امپاسبلٹی آف انفینٹی گریس۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے کنٹینجنسی آرگومنٹ ہو یا آرگومنٹ آف موشن ہو یا جو ہے وہ کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہو، ہر ایک میں ہم نے امتناع تسلسل کا مسئلہ استعمال کیا ہے۔ میں مسئلے کی اصطلاح بول رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ یہ ہر جگہ استعمال ہوا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وجود خدا کی دلیل میں ایک مقدمہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض حضرات نے متکلمین نے اس کو الگ سے بھی یعنی بطور دلیل کے آرگومنٹ کے پیش کیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ دعویٰ کا مطلب یہ ہے کہ صورت مسئلہ یا جو ہے وہ مقدمہ یہ ہے کہ علل یا ممکنات کا لا متناہی سلسلہ عقلاً محال ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اب یہ جو ہمارے پاس آرگومنٹ ہے یہ ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں دلیل امکان کے ساتھ، اور اسی طریقے سے تمام دلیل حرکت بھی ہے اور دلیل حدوث ہے، سب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ کائنات اگر حادث ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر اس کا خالق کون ہے۔ اگر آپ جس کو خالق تصور کرتے ہیں وہ بھی حادث ہو تو پھر سوال ہوگا کہ اس کا حادث کون ہے۔ اسے ہی کہتے ہیں کہ آگے جا کے سلسلہ بریک کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے امتناع تسلسل کہ یہ سلسلہ لا الی النہایہ یعنی ہمیشہ تک مسلسل تسلسل کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہی آرگومنٹ آف موشن پہ آپ اس کا انطباق کریں، اجرا کریں کہ ہر جو متحرک چیز ہے اس کے لیے کوئی محرک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ محرک خود بھی یعنی قدیم نہ ہو، حادث ہو، تو پھر اس کے لیے بھی کسی محرک کا ہونا ضروری ہے، تو یعنی حرکت دینے والے کا ضروری ہے، جو موور ہو جو اس کو حرکت دے۔ پھر یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رکے گا، اگر نہیں رکے گا تو تسلسل لازم آئے گا، یہ محال ہے۔ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ علل یعنی جیسے کہ ہم نے اب آپ کو بتایا نا کہ متحرک چیز کا بھی کوئی حرکت دینے والا ہے، اسی علت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی جتنے بھی حادث چیزیں، جیسے ہم کاسمولوجیکل آرگومنٹ میں بتاتے ہیں کہ جتنے بھی محدثات ہیں یعنی حوادث چیزیں ہیں، ان کے لیے کسی محدث کا یعنی خالق کا، کریٹر کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہی جو ہے ہم جو مناتے ہیں یعنی علت، وہ کہیں نہ کہیں جا کے چیز رکتی ہے۔ تو ممکنات ہو یا علل ہو وہ لامتناہی نہیں ہو سکتے، ان کی انتہا ضروری ہے، اور انتہا کہاں ہو سکتی ہے عقلاً؟ وہ نیسیسری بینگ کے اوپر ہو سکتی ہے۔ تو یہ دلیل ہے، اور یہ جیسے کہ ہم نے یہ عبارت پیش کی ہے کہ دلیل تمام دلائل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا کہ تمام دلائل میں تینوں دلیل مشہور جو دلائل ہے تینوں، اس میں بطور مسئلے کے یا بطور ایک مقدمے کے استعمال اس کو کیا جاتا ہے۔ جتنی بھی آپ مشہور کتابیں دیکھیں گے علم الکلام کی، اس میں آپ کو اس کا حوالہ مل جائے گا۔ اچھا، ایک اور دلیل ہے ہمارے متکلمین نے جس کو پیش کیا ہے، وہ ہے دلیل ترکیب، ٹھیک ہے، یعنی آرگومنٹ فرام کمپوزیشن۔ اچھا، یہ دعویٰ اس میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو چیز اجزاء سے مرکب ہو وہ محتاج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس چیز کے اندر تجزی ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہو وہ چیز، تو وہ محتاج ہوگی لازمی۔ اور کیونکہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا یہ کسی حادث یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کریٹڈ چیز کی خاصیت ہے، یا کسی ایسی چیز کی خاصیت ہے جو فنا ہو سکتی ہے، جس میں چینجنگ ہوتی ہے، جس میں تغیر ہوتا ہے۔ تو لہذا جب حادث آ گئی تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ محتاج بھی ہے، خود واجب بھی نہیں ہو سکتی، یعنی خود واجب الوجود بھی نہیں ہے۔ تو لہذا لازم آیا کہ یہ جو مرکب چیز ہے اس کا کوئی خالق ہوگا، تو وہ خالق کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ جو ہے انفینٹ ریگریس کا مقدمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جو ہے پھر اس کا کون خالق کا سوال ہوگا، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ سلسلہ کہیں جا کے رکے گا، وہ واجب الوجود نیسیسری بینگ کا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں وہ آخری سلسلہ ہوگا۔ اور ذہن میں رکھیے خدا تعالیٰ کی ذات مرکب نہیں ہے، وہ بسیط ہے، یعنی اس میں ترکیب اجزاء نہیں ہے۔ اجزاء اور ترکیب ہونا یہ مخلوق یا جو ہے حادث کا خاصہ ہے۔
تو یہ اشاعرہ کے ہاں اس دلیل کو استعمال کیا جاتا ہے ان کی کتابوں میں. مقالات الاسلامیین میں علامہ باقر لانی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے.